الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار ونبينا بشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجي محمد وعلى محمد. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو شروع کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے، کل ایک مومن سوال کر رہے تھے اور وہ ایسا مرحلہ تھا کہ اس وقت تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی. اگر وہ سوال دہرا دیں، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ جب تک یہ کھڑے ہوتے ہیں ایک صلوات پڑھیے خاندان سے. یہ جوانوں نے وہ کام نہیں کیا جو بزرگ نے کیا. اب یہ نہیں کہ سوال انہوں نے کیا پوچھا، مسئلہ یہ کہ ایسے ہونا چاہیے مجالس میں، یہ سنت زندہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ مجالس ہماری یادگار ہیں ان مجالس کی، ان محافل کی جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام برپا کرتے تھے، جن میں سوال بھی ہوتا تھا جواب بھی. اور جب آپ اس طرح سے شریک ہو گے تو پھر بہت سنبھل کے ذمہ داری کے ساتھ، اور پھر بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سو لازم ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے دقت مشکل ہے یا مجلس متاثر ہو سکتی ہے تو پھر تحریری طور پر، لیکن میری خواہش یہی تھی شروع دن میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو عرض کیا تھا کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ سہیم اور شریک بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ فارغ ہے اور میں کچھ پڑھتا اور یہ صورتحال کچھ اور قریب تک کی جائے سو بہتر ہے. بزرگوار نے بظاہر جو میں سمجھ سوال کیا ہے کہ امام جماعت اگر مجتہد اور فقیہ کی سے منسوب نہیں ہے، نماز ہو سکے یا نماز ہو سکتی، بظاہر یہی تصدیق کرنے کی یہی کہا. نہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سارے اذہان میں ایک تصور موجود ہے کہ ہم مجتہد کی اطاعت کرتے ہیں، مجتہد کی پیروی کرتے ہیں. نہ، تقلید سے مراد اطاعت نہیں ہے، نہ ہی فقیہ کی اطاعت آپ کے اوپر لازم ہے. مجتہد کی، فقیہ کی، مرجع کی اطاعت آپ پر لازم. کس کی اطاعت لازم ہے ہم سب پر؟ اللہ کی. اور اللہ کے بعد کس کی اطاعت لازم ہے؟ رسول اللہ کی. اور رسول کے بعد پھر
علی ابن ابی طالب اور آپ کے 11 فرزندان کی، اور اس کے بعد مجتہد کی اطاعت لازم، یہی تو عرض ہے. مجتہد کی تقنی ہے، آپ نے تقلید الگ ہے، اطاعت الگ ہے. ایسے آپ بھی ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اپنے گھر کا نقشہ بنوانا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ان کے پاس، کیونکہ شعبے میں طرف رجوع. یا تو چونکہ ہمارا کوئی بھی عمل 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، صبح تک اور شام تک ہم کام کرتے، ہمارا کوئی بھی عمل ان حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی حالت اس کی تو اپنی، چونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. لیکن جس نے عبودیت کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا، جو خود کو عبد کہتا ہے اور کسی کو معبود مانتا ہے، خود کو غلام مانتا ہے، کسی کو آقا مانتا ہے، پھر غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کسی اور کی مرضی پر چلنا ہے. اور جسی پر چل اس کا حکم چالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے. واجب ہے تو بہر طور کرنا پڑے گا، اور حرام ہے تو بچنا پڑے گا، اور مکروہ ہے تو بہتر ہے کہ اجتناب کریں. اب رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے. مکروہ ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ترک میں ثواب ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پیئیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن چھوڑیں گے اس کام کو اور بیٹھ کے پیئیں گے رات کو تو پھر اس میں ثواب ہے. اور مستحب کی جس کے انجام دینے میں ثواب، اور مباح کریں نہ کریں آپ کو اختیار حاصل ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے، چونکہ کوئی بھی کام، جاگنا، کھانا پینا، بات سننا، گانا، جو بھی ہم کام کرنا چالتوں سے باہر نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ واجب ہے جو ہم کرنے لگے ہیں، یا حرام ہے، یا پھر مباح ہے؟ جب تک پتہ نہیں چلے گا اطاعت کیسے ہوگی مولا کی؟ تو کہاں لکھا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کہاں ہمارے اعمال کے احکام درج ہیں؟ تو جس جگہ درج ہیں وہ ہے قرآن. اور قرآن کے بعد جو دوسری ہے جگہ، وہ منبع جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ سنت ہے. قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. جو معصوم نے کیا، جو کہا، یا جو ان کی موجودگی میں ہوا اور وہ خاموش رہے، یعنی راضی رہے، اس میں سے نکالنا ہے. کون نکالے حکم کو؟ قرآن و سنت سے کیسے نکالے؟ کیسے استنباط کرے؟ کون کر سکتا ہے استنباط؟ آسان ہے. استنباط کا مطلب ہوتا ہے آسان نہیں ہے، بننا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. کئی علوم میں پوری مہارت حاصل اور استنباط پیدا ہوتی ہے. آپ مسائل کو صفحے پہ پڑھ لیں گے کہ نماز واجب ہی ہے، ایسا نہیں کہ فقیہ نے کسی حدیث میں دیکھ کے لکھ لیا، نہ، اس کے کئی مقامات ایک حکم معلوم کرنے آتے ہیں، 20 احادیث، بلکہ احادیث کے انبار بھوسے کا ایک ڈھیر اور اس میں ایک سوئی ہے. کیسے نکالیں گے؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے رکھیں گے؟ نہیں، ایک ایک تنکا اٹھائیں گے اور ہر تنکے کے نیچے دیکھیں گے کہ شاید کے نیچے ہے. اس طرح سے اجتہاد ہے. لیکن فقیہ اور مجتہد ایک ڈاکٹر کی طرح سے ہے، ایک طبیب کی طرح سے ہے، ایک انجینئر کی طرح سے ہے. مکان بنانے کے لیے انجینئر کی طرف رجوع کریں گے، بیماری کی شفا یابی کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، اور حلال و حرام جاننے کے لیے مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام میں نے جاننا ہے، اور میں نہیں جان سکتا، مجھے عربی نہیں آتی، وہ علوم نہیں ہے جن علوم کی اینک لگا قرآن و حدیث کر سکوں، تو پھر کسی ایسے کی طرف رجوع کروں گا جس میں یہ صلاحیت ہے، اور جو سب سے پہلے ہے، سب سے بڑھ کر جو قوت استنباط میں دقیق تر ہے، اس نے جو کچھ سمجھا ہے قرآن اور سنت سے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، تو میں اس کی طرف رجوع کروں گا. یہ مراجعت، یہ رجوع کرنا اور اسے مرجع ماننا، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تقلید ہے. جیسے ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور اس کے مطابق آپ دوائی لیتے ہیں، آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ اپنے لیے نسخہ تجویز نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ماہر ہے، آپ نے دیکھا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس نے صحیح کیا، آپ مطمئن ہو گئے، تقلید کریں گے. مجتہد کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے، اطاعت صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور ائمہ کی ہے، امام زمانہ تک.
اور اس کے بعد پھر کس کی اطاعت ہے؟ والدین کی بات بھی کوشش کریں گے کہ آ جائے، اور بہت سارے دوست خواہش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو جس اطاعت کی یہ بات ہو رہی ہے دین میں، ولی فقیہ کی، جس طرح سے اللہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اسی طرح سے علی ابن ابی طالب اور آپ کے فرزندان کی اطاعت لازم ہے۔ کیا پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ گئے تھے اپنی امت کو، یا کسی کے سپرد کیا تھا؟ کس کے سپرد کیا تھا؟ علی کی سپرد کیا تھا امت کو۔ تو جب پہلا محمد دنیا سے جائے تو وہ امت کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا، تو جب آخری محمد پردہ غیبت میں جائے گا تو کیا وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا گیا۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، جو مسائل پیش آئیں، جدید مسائل پیش آئیں، تو میں تو تمہارے درمیان ہوں گا لیکن تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے، تو پھر کیا کرو؟ پریشان ہو جاؤ، دین معطل ہو گیا، احکام اٹھا لیے گئے، میرے آنے سے پہلے اب دین پر عمل نہیں ہوگا، نہ معطل نہیں ہونا، حیران نہیں ہونا، سرگردان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، میرے آنے تک کا انتظار نہ کرنا۔ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، ان مسائل کے حل کے لیے فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے، تم نے مجتہدین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جب یہ سارے کے سارے فقہا، یہ سارے کے سارے مجتہدین مل کر اپنے درمیان سے کسی ایسی شخصیت کو چن لیں جو سب سے زیادہ زاہد ہے، جو سب سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے زیادہ عادل ہے، جو سب سے زیادہ پاک ہے، جو سب سے زیادہ دقیق ہے، اس کو نائب امام کے طور پر یہ سارے فقہا اور مجتہدین چن لیں، تو اب باقی ساری امت پر بھی، اور یہ جتنے مجتہدین ہیں، جتنے فقہا ہیں، ان پر بھی اس ایک کی اطاعت واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ جس طرح پہلے محمد نے امت کو حال پہ نہیں چھوڑا، یا تو کہ اپنے حال پہ چھوڑ گئے تاکہ خود انتخاب کریں، ایسا نہیں ہے۔ آخری محمد نے بھی اپنے حال پر نہیں چھوڑا۔ تو جو پہلے محمد کے منسوب کا انکار کر رہا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ جب مسجد نبوی میں آ کر دوبارہ بیعت لی گئی تھی مدینہ سے واپسی پر، مکہ سے واپسی پر، حارث بن نعمان فہری، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پر بھی اور خود مجتہدین پر بھی ولی امر مسلمین، ولی فقیہ کی اطاعت واجب ہے۔ اور اگر کوئی مجتہدین میں سے کوئی اگر اٹھے اور انکار کر دے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ جب باقی سب فقہا کا اجماع ہے اور اگر کوئی وہ ایک اٹھ کے کہہ دے تو ہم اسے مجتہد نہیں، وہ بھی حارث بن نعمان فہری ہے، اس لیے کہ وہ سلسلے کا انکار کر رہا ہے۔ نظام ولایت فقیہ، نظام ولایت معصومین کا تسلسل ہے۔ ایک صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد پر۔ تو مجتہد کا اس سے عمل دخل نہیں ہے، وہ آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کی بستی میں اگر ایک شخص اہل ہے، اس لائق ہے، اس نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر، لیکن ہر شخص نہ تو ممبر پہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہت بڑا ظلم جیسا ایک اور میں واقع نہیں ہوں، تو ممبر پر جانے کی صلاحیت نہ ہر شخص چونکہ کر رہے اس کل نہ ہو رہا تھا درمیان میں سے، تو ایک جوان نے سے بنایا مومن کی من کیسے پر کہ وہاں تک پہنچنا۔ تو آپ کے چہروں پہ کچھ اداسی سی طاری ہو گئی ہے، اسے ذرا برطرف کیجیے اور صلوات پڑھ جائے خاندان سیدہ پر۔ یہ کیسے جائے لیکن کیسے جائے راج پر؟ یہ نہیں جانا، کیسے پوچھیں کرتے ہیں مولا کی طرف، کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ مولا کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ کہ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے مولا کی طرف رجوع کریں، اور بطور خاص جس مقام پر رجوع کرنا چاہیے وہاں پہ پریشان ہو کے بیٹھ سے، نہ ادھر بھی کرتے ہیں۔ آئیے امام علی سے پوچھتے ہیں کہ ہم معراج پہ جانا چاہتے ہیں،
یہ سفر کرنا چاہتے ہیں، کیسے آپ علی کا نام سن کے نعرہ لگاتے ہیں، آج دیکھوں گا کہ کلام سن کے نعرہ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے۔ کیسے جایا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک ہی نسخہ ہے تمہارے لیے اور بہت آسان ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے مولا متقیان کا۔ فرماتے ہیں کہ تخففوا تلحقوا، لفظ ہیں اس ایک جملے میں، مشکل کیسے جایا؟ ہم ہیں اور ہم نے جلیت ہے، اور پھر ہمیں علی کی قرآن کہ ہم کس وقت کس جگہ پر ہیں۔ والتین والزیتون وہین لکنا ثم ردد اسفل دان اسب، وہ پستی جس سے نیچے اور کوئی پستی نہیں ہے۔ تو اب اس انسان نے کہاں جانا ہے؟ اعلیٰ علیین تک، کہاں سے اٹھنا ہے؟ جانا ہے، یعنی زندگی یہ بند کر دیجئے، اور اس میں ہم نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ یہ سفر افقی نہیں ہے، سفر سعودی ہے۔ وہ جو ابھی آپ حج سے واپس ہیں وہ والا سعودی نہیں، یہ سواد سے ہے، بلندی کی طرف، ایک افق کی طرف سفر ہے، ایک عمودی سفر ہے۔ سفر سعودی سے مراد سفر عمودی ہے، یعنی آپ بستیوں سے بلندی تک جانا ہے، یہی معراج ہے۔ آئے علی سے پوچھے کہ کیسے جاتے ہیں، اور تقیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں کہ تخففوا تلحقوا۔ ہمارا موضوع بھی امام اور امت ہے، اور امت اور امام بہت فرق۔ امام ہے، امت نے اپنے اعمال سے خود کو امام سے دور کر دیا۔ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ جب بڑے کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے بازار میں، رش میں، ہجوم میں، اور اس کی انگلی چھوٹ جاتی ہے، اور جب بچہ رو رہا ہو تو آپ پوچھیں کیا ہوا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ ابو گم گئے۔ اور کون گم ہوا؟ یہ خود گم ہوا، اس کا ہاتھ چھوٹا ہے، ہمارا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اب کیسے ملیں دوبارہ؟ کیسے اس انگلی کو تلاش کریں؟ کیسے امام کا ہاتھ تھامیں؟ امت میں اور امام میں اطال آ جائے۔ تو بشریت کی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ تخففوا تلحقوا، جو اپنے خدا سے ملنا چاہتا ہے اور جو اسفل السافلین سے اٹھ کر اعلیٰ علیین تک جانا چاہتا ہے، یا جو اپنے امام سے ملحق ہونا چاہتا ہے، اس کا بہترین نسخہ ہے تخففوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، سبکبار ہو جاؤ، تلحقوا مل۔ اگر بات پہنچ گئی ہے تو پھر وضاحت کی ضرورت نہیں، اور اگر وضاحت سمجھ رہے ہیں تو خاندان پر مسجد امام صادق میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، اور ابھی یہ جگہ آپ کو کم محسوس ہو رہی ہے، اور جس طرح مومنین کثرت سے تشریف لاتے ہیں تو وہاں تخریح سے بچی پر ہے مسجد، اور مسجد کا حال اور باہر سیڑھیاں اور یہ ساری جگہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ کرتے ہیں کہ جب اتنا رجوع ہو رہا ہے، مثلا اسی طرح سے آپ نماز میں بھی آنا شروع کر دیں، اور آئیں گے انشاءاللہ، اور آتے ہیں تو کہاں پر نماز پڑھیں گے؟ اب مجلس تو وہ سیڑھیوں بیٹھ کے سن رہے ہیں، لیکن نماز کہاں بیٹھ کے سنیں گے، پڑھیں گے؟ تو یہ جگہ تنگ ہو گئی کہ بیٹھیں، اور زیادہ جگہ چاہیے، ضرورت محسوس کریں گے کہ اور بھی جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تعداد بڑھتے بڑھتے جس طرح سے آپ ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں تو ضرورت محسوس ہو کہ تیسرا طبقہ بھی ہو، اور پھر چوتھا طبقہ ہو، اور پانچواں ظاہر خواتین بھی ہیں، وہ بھی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ فرض کیجئے کہ 20-30 منزلہ، چونکہ باقی جگہیں تو سائیڈوں کی تعمیر ہو چکی ہیں، اسی جگہ کو آپ نے کام میں لانا ہے، اور آپ کی تعداد بڑھ چکی ہے، اور آپ کو 20-30 منزلیں چاہیے۔ اب ماشاءاللہ بہت مومنین جمع ہو گئے، سب نمازی ہو گئے، سب نے نماز پڑھنی ہے، کیا کریں؟ تو جو پہلی منزل تک آئیں گے، دوسری تک، وہ تو آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور جس نمازی کو تیسری پر چڑھنا پڑ جائے، منزل پر پہنچنا پڑ جائے، اور چوتھی پر اور پانچویں پر، وہ کیا کرے؟ اور جوان تو جلدی جلدی آ کے سجدگاہ اٹھائیں گے، سامنے رکھے نماز شروع کر دیں گے، اور جو بزرگان ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے، اور ان کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ پہلا طبقہ بھی جوان لے لیں، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی۔ اب بتائیں کہ یہ بزرگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ اس 20ویں منزل تک کیسے پہنچے؟ نماز پڑھنے کے لیے یا مجلس سننے کے لیے کیسے جائیں گے؟ مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عصا کی ٹیک آہستہ آہستہ چلتے ہوئے۔ اب مثلا کسی بزرگ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ 20 منزلیں میں نے طے کرنی ہے، اتنا لمبا سفر ہے،
تو اس میں پیاس بھی لگ سکتی ہے، تو وہ ایک بوتل پانی کی اٹھا لیں، اور پھر خیال آئے کہ شاید بی پی لو ہو جائے یا کچھ ایسا، کچھ کھانے کے لیے بھی رکھ لینا چاہیے، تو وہ کچھ کھانے کی چیز بھی رکھ لیں اپنے ساتھ، اور پھر سوچیں کہ اتنے چند سیڑھیاں طے کروں گا، 8 منزلیں طے کروں، پھر مجھے کچھ کے لیے لیٹ آئیے تاکہ منزل طے کر سکیا بھی اور پھر اٹھا لیں، اور یوں کرتے کرتے ان کے پاس ایک اچھا خاصا وزن بن جائے، مثلا 20 کلو 30 کلو 40 کلو۔ اب بتائیں چڑھ پائیں گے یا نہیں چڑھ پائیں گے؟ نہیں چڑھ پائیں گے۔ کیوں نہیں چڑھ پائیں گے؟ اکیلے چڑھنا ہے ان کا، پہنچنا اوپر مشکل، جائے کہ ساری چیزیں اٹھا لیں، اس کا مطلب نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہی فرما رہے ہیں مولا متقیان، پہلے مرحلے میں ہمارے میں اور یہ ہمارا جسم ہے، اس میں ہماری روح ہے، سب سے پہلے مرحلے میں خود انسان، اس انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے کچھ لوازمات ضرورت کسے کہتے ہیں؟ گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی؟ مشکل کو شک ماننے اگر کوئی یہ مشکل تو نہیں ہو رہی، اس کو تو غصہ۔ پہلے مرحلے ہمارا وجود ہے، اور پھر اس وجود کو برقرار رکھتے ہیں۔ ضرورت کی تعریف یہ ہے، انسان کی ضرورت کہا جاتا ہے، ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت، یہ ضرورت اور کے بعد کون سی چیز آتی؟ سہولت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جس پر آپ کی بقا موقوف نہیں ہے، موجود وقوع پذیر سکتا ہے۔ گھر سے اب کیسے آئے؟ گاڑی پر۔ یہ گاڑی کیا ہے؟ ضرورت ہے یا سہولت ہے؟ سہولت ہے۔ آپ پیدل چل کے بھی آ سکتے تھے، لیکن گاڑی کی وجہ سے آپ کو آسانی ہوئی، آپ کا وقت بچ گیا اور آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ بس پہلے مرحلے میں انسان کا وجود، مرحلے میں اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات، اور تیسرے مرحلے میں سہولیات ہیں، سہولیات، اور سہولیات کے بعد ایک چوتھا مرحلہ ہے، کچھ جو نہ انسان کے وجود کا حصہ ہیں نہ سہولت کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثلا آپ نے گھر میں سجانے کے لیے وہ گملے رکھے ہوئے ہیں، اس میں پھول لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے نہ خواہشات نہیں۔ وہی بتائیے جو عرض کر رہا ہوں، اور دوسری طرف مت جائیے، میری مشکل بڑھ جائے گی۔ یہ ضرورت ہے نہ ضرورت نہیں ہے، اس پر آپ کی بقا موقوف نہیں ہے۔ سہولت ہے نہ سہولت بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی آپ کا ایسا کام نہیں ہو رہا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو مشکل سے ہوتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تزئینات۔ یہ جو چیزیں ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں سجاوٹ کے لیے، وجود انسان، اس کی ضروریات، سہولیات اور پھر تزئینات، اور اس تزئینات کے زمرے میں جو چیز نہیں آ سکتی ہے وہ لغویات کے زمرے میں آ جائے گی۔ وہ لغو ہے، جیسے بعض افراد یہ جو منہ میں سگریٹ دبا لیتے ہیں، یہ کس میں آئے گا؟ ہمارے وجود کا تو حصہ نہیں ہے، نہ ہی یہ ہماری ضرورت ہے، اور نہ یہ ہماری سہولت ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کچھ سجاوٹ ہوتی ہے، انسان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر یہ لغویات میں سے ہے۔ اگر یہ ترتیب روشن ہو گئی تو اب فرض کر لیجئے کہ اب اس انسان نے چڑھنا ہے مسجد امام صادق کی آخری منزل تک پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچے گا؟ میں نے یہ منزل بہت کم بتائی اور آپ پریشان ہو گئے۔ قرآن کہہ رہے کہ اس انسان نے اسفل السافلین سے اٹھنا ہے، اعلیٰ علیین تک جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ کیسے جائے؟ خود کا جانا بھی مشکل ہے، اور یہ ضروریات اٹھا لے، اور ضروریات کو اٹھائے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھتے بڑھتے سہولیات بھی اٹھا لے، تزئینات بھی اٹھا لے، اور لغویات لگا لے۔ کب نہیں پہنچ سکتے؟ کیسے پہنچے؟ ہٹا مثال کے ظاہر میں نہ رہیے گا، محنت ضائع ہوگی، کہ باطن میں پہنچ جائے تاکہ مت پہنچنے میں کام ہے۔ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ ان ساری چیزیں نہیں ہے، ضروریات پہنچے گا بغیر نہیں سکتا۔ اب پلٹ کے آئیے کلام علی طالب کی طرف، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انسان کے جس کی خواہش ہے فمن کان یرجو ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، جو اسفل السافلین سے اٹھ کر اعلیٰ علیین تک جانا چاہتا ہے، جو سفر ہے، جو ان سے منسلک ہونا چاہتا ہے، ملحق ہونا چاہتا ہے، ایک سادہ سا نسخہ ہے مولا متقیان کے کلام کی روشنی میں۔ کیا؟ تخففو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ۔ جب ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، سبک بار ہو جاؤ گے، پھر سفر کر سکو گے۔
تو جب ایسے سفر کرو گے تو پھر تلحقو یقیناً ملحق ہو جاؤ گے، پہنچ جائے گے۔ اگر پہنچی ہے بات تو صلوات پڑھ جی خاندان سیدہ۔ کسی نے علی کی آواز پر لبیک کہا تھے تو انہوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سلمان فارسی کو بھیجا گورنر پر، یہ علی نے کہا کہ خففوا تلحقو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، مل جاؤ گے۔ یعنی میں امام ہوں، میں قافلہ سالار ہوں، میں قافلہ بشریت کو سعادت سے ہمکنار کرنے کے لیے کہیں پر لے کے جا رہا ہوں۔ اگر تم اس قافلے کا ممبر بننا چاہتے، کاروان کا بننا چاہتے ہو تو تخففو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ۔ تلحقو ملا، علی ملا اور بتایا کہ مل گیا۔ پہنچے مدائن، جب گورنر کے مزاج سے آشنا تھے کہ کیسے آتا ہے گورنر، تو بڑے شہر سے باہر آ کے اور ہار اٹھا کے اور بڑے اہتمام کیا۔ اور جب یہ پہنچے تو سادہ ترین لباس ہے، سادہ ترین جوتے ہیں، بالکل، کیونکہ لوگ ظاہر بھی نہیں، ظاہر سے پہچانتے ہیں۔ اور جب پہنچے تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ گورنر ہیں، اور جب وہ دکھایا نکال کے نامہ تو پھر ان کو یقین آ گیا۔ اور پھر شہر میں داخل ہوئے، اور کہاں رکے، کہاں قیام فارسی نے نہیں رہے، کہا کہ یہ دیگر کسی استعمال میں ہمارا کی جو شیڈ تھی اس کے نیچے انہوں نے اپنی چادر بچھا لی، پر سوتے تھے، وہیں پر نماز پڑھتے تھے، وہیں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے سنتے تھے۔ اور دیکھیں شیعہ کسے کے، اور آج بھی اس حال ایسی وہاں کی جو جغرافیائی صورتحال ہے۔ تو جیسے اب بہت سارے ڈوب رہے ہیں، کوئی بچانے کی گائے بچانے کی ڈوب رہا ہے، کوئی اپنی ڈوب رہا ہے۔ صورتحال سلمان نے سب ڈوب ہو رہے ہیں، وہی چادر اٹھائی اور وہ لوٹا جسے پاتے تھے اسے بھی اٹھایا، اور آہستہ آہستہ کنارے چلتے چلتے ایک جملہ کہا، کیا ہاکذا ینجی المخففون، جی ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے ملحق ہو جاتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ تخففوا اور عمل آیا مخففون، پھلکے لوگ نجات پا جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے پاس ایسے چھوڑ دیں، مراد منصب ہے، یہ دنیاشیں جو رہے میں خدا ہے، خدا، اور یہ اس میں بتوں کو سجا لے، دنیا کو سجا لے، خواہشوں کو سجا لے، حب جاہ، حب نفس، خواہش اور ساری راستے پالے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسائلوں سے استفادہ کرے، اٹھائے آپ کے لیے۔ ملا احمد نراقی معلم اخلاق، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، آج آپ تھک کے ہیں اور مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ وقت بھی جب شیعہ نام علی سے لگاتا ہے، علی بھی ہی اونچا تو اب احمد نراقی یہ فقیہ بھی تھے، معلم اخلاق بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا، نعمتیں، زمین، نوکر، سب کچھ تھا۔ تو ان کا وہ اکثر تھا کہ عالم کے اتنے عالم شخص، یہ آپ کو کچھ آپ نے کہا یہ گھوڑے جانور زمینیں رکھی ہیں، اعداد آپ چاہ کر بنائے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ اکثر تھے۔ اور ایک دن وہ طے کر کے آیا کہ آج میں نے ملا احمد نراقی کی اصلاح کرنی ہے، ہدایت کرنی ہے آج ان کی۔ آیا اور کہا کہ بس چھوڑیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ جیسا عالم اور ایک عالم کا بیٹا سب کچھ پڑھ کے اور پھر دنیا کے چکروں میں الجھا ہوا ہو۔ یہ جو عرض کیا، مراد یہ نہیں کہ سب چھوڑ دیں، نہ، دنیا کو نہ چھوڑیں، دنیا کی محبت کو چھوڑ دیں، دنیا کی خواہشوں کو دل سے نکال دیں۔ تو کہا کہ بس چلیں، چھوڑیں، کیا کریں؟ کہا کہ چلتے ہیں، بولا کہ مجانتے ہیں، وہاں گزاریں گے، اب کچھ آلود۔ اچھا، اب لے ملنگوں کے کشکول ہوتے جس میں وہ ڈالتے رہتے، پوس رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی، باقی بھی۔ تو یا تو وہ خود بھول گئے، ان باتوں میں لگا، انہوں نے خاموشی چل پڑے، سفر طے کرتے کر لیا، 80 کلومیٹر طے کر لیے، گھوڑے دوڑاتے رہے۔ تو کہا کہ چلو اب اترتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر کھانا وانا کھاتے ہیں۔ نماز پڑھی اور جب کے لیے بیٹھے، ادھر ادھر تھا، تو کہا کیا رہے ہو؟ کہا کہ وہ رکش نہیں آ رہا، دنیا سے نہیں آ رہا،
کم چھوڑو، میں نے تو اسی میں آنا ہے، عرصہ گزر سالوں سے اسی میں کھاتے میں چیزیں رکھتا ہوں، مان ہو گیا ہوں، میں چھوڑ سکتا تو کیا الٹ پر اور نہیں تو ملتا، وہ پریشان ہو کے اداس ہو کے بیٹھ گیا۔ تو کہا کہ چلو چلتے ہیں آگے کہیں اور سے لے لیں گے، کہا نہیں مجھے وہی چاہیے، زندگی کو انس بڑھ ہے، انسان مت ہے جو چیز اس کے پاس رہے۔ کہا کہ اب کا اتنا زیادہ طے نہیں، کسی کلومیٹر کی ہیں، چلا لیتے ہیں اور دوبارہ چلے جائیں گے۔ کہا اچھا چلو چلیں، ایسا کر لیتے ہیں، اور واپس گئے اور کشکول اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نے کہا چلو چلیں۔ کہا جو تو ہوا تھا، تو آیا تھا آنے کے لیے کو چھڑان دنیا پرست، میں پرست ہوں یہ پرست ہے، نے پہ کیا کہا، زمین کی جائیداد چھوڑ دی، حیوانات چھوڑ دیے، نوکر چھوڑ دیا، تو ایک اور مجھے دنیا پر دنیا ہی حب آگے کیا صلاۃ معراج المومن ختم ہو رہا ہے، ان کے ہم بڑھ پاتے تخفقوا حل من خواہش لو اور اب درگاہ میں جاؤ، ہاتھ ہو کے دل لے کے چلے جاؤ۔ کیوں ہو کہ اگر کسی کا مقروض ہے نماز کی اور وہ قرضہ تو پیسہ دیں، اور بوجھ کے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کے ذمہ خمس ہے، کسی کے ذمہ زکوٰۃ ہے، کسی کے ذمہ یتیموں اور مساکین کا حق ہے، اور یہ حق ادا کرنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا معراج پر، اپنے محبوب سے ملاقات کر پائے گا، رکھا ہوا ہے اس کا، یہ ان محروم کا تھا، یتیموں کا، ان غربا، اس کے پاس کیوں بھیج دیا پروردگار نے اس کے مال میں، تاکہ اس کی امانت داری کا امتحان ہو جائے کہ کہیں یہ خود کو مالک تو نہیں سمجھ رہا ہے، ان کے پاس حق ہے، دیتا یا نہیں دیتا۔ وجوہ قبل المشرق المغرب، یہ نہیں کہ تم اپنے مغرب کی کرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ بِاللَّهِ وَالْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، مان لیا آتَ الْمَالِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ان سب کو دے دے جس کا حق ہے، اور حق کی ادائیگی کرنے کے بعد، یہ بوجھ سارا اتارنے کے بعد، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اگر پہلے کھڑا ہو گیا تو کبھی کہیں نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں یہ نماز سے پہلے کیا ضرورت ہے کہ انسان چہرہ وضو کرے؟ ضروری مرتبہ کچھ گفتگو کی تھی، اشارہ ضروری انشاق کر، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ ہاتھ دھوئے اور یہ کلی میں پانی ڈالے، کہ پہلے اس پانی کو اٹھائے، ہاتھ دیکھے صحیح ہے، رنگ دیکھے، نہیں ہو گیا خالص مطلق رنگ، اگر صحیح منہ میں ڈالے کبھی ٹھیک ہے تو پھر ڈالے لے تاکہ کہ بس میں اب کہ نا طاہر ہے تو اب اہلِ نکل کر وجوب میں مستحب تھا، ہونا واجب تسلی کر اس کا رائے کا پاف ہے، دھوئے اس ساتھ نہیں جا روسیا، یہ لائق نہیں کی بارگاہ جائے، معاصی ارتکاب کر چکا ہے، اللہ کی بات لازم ہے پاک اور پانی کو اللہ نے خلیلہ بنا کے رات دھوئے تاکہ یہ قابل ہو جائے کی بارگاہ میں ہو سکے۔ اور اب جب جا کے کھڑا ہوا ہے تو احرام، یہ رفع یدین کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ہاتھوں کو بلند کرے، بلند کر دیت کرے کہ دنیا و ما فیہا، یہ ساری چیزیں، یہ اولاد، ان سب سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب تیری بارگاہ میں جا رہا ہوں، تب پرواز کر سکے گا، تب تخففو کی منزل سے نکلے گا تو پھر تلحقو تک فائز ہو جائے گا۔ تکبیرۃ الاحرام کہے گا اور پھر شروع کرے گفتگو اور سمجھ کے کیا کہہ رہا ہوں، اعوذ باللہ پڑھے، اور کیوں پڑھے کیا تھا کبھی، اور پھر اللہ الرحیم کی شروع کر رہے، آغاز کر رہے، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان ہے جو ضرورت کے عطا ہے، رحیم کون ہے؟ جو عمل دیکھ کے عطا کرتا ہے، ضرورت دیکھا ہے وہ رحم دیکھ کے رحیم ہے، ضرورت سب رحمان سب کے لیے ہے، جو عمل دیکھ کے دیتا ہے تو عمل تو پھر مومن کا قابل قبول ہے، تو پھر رحیم صرف مومن کے لیے ہے، الرحمن الرحیم۔ اور پھر العالمین، حمد ہے اللہ کی کائنات کا پالنہار، آنی کی یہ طور پر نہ سب کو محسوس کرے، پورے عالم کو محسوس کرے کہ سب بندگی پروردگار میں مصروف ہیں، اس کے ساتھ سہیم اور شریک ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس رب اس ایک کی طرح سے ہونا چاہیے۔ دین کیس کی راہ ہوئی ہے جب آلے خود کے نہیں جھکا جاتا، ایاک پڑھو تو صرف عادت ہو سکتی ہے، وہ ایاکین اس سے مدد سکتی ہے۔ ہاں مدد ہمارا موضوع جو امامت کا رکن دوم میں یعنی ہدایت، تو کس میں یہ اس انسان کو احتقیم میں چاہیے، صراط مدد مرات مستقیم جن خواہش نماز میں۔ تو اب میں بچوں سے ایک بات کر دوں تاکہ ان کو یاد رہ جائے،
اگر آپ خدا سے پوچھیں گے بتاؤ یہ صراط مستقیم کیا ہے جس پر چلنے کی خواہش کر رہا ہے نمازی کھڑا ہے تیری بارگاہ میں، تو زیادہ مشکل نہیں ہے. اس الصراط اور المستقیم کے یہ جو استعمال ہوئے ہیں حروف کی تعداد گن لیجئے کتنی ہے. انہوں نے گن کے سے 14 ہے، مستقیم کی 14 ہے. تو کون کہیں گنتی پوری صراط الذین انعمت، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو نعمتیں تو بہت ساروں پر نازل کی ہیں. باراک اوباما کی بات ہو رہی ہے، ظاہری طور پر تو دیکھا جائے تو زیادہ نعمتیں اس کے پاس ہیں. نہیں، اس منعم کو منعم علیہ غیر اللہ کبھی ناک نہ ہو ولزین اور نہ اس طرح. تو یہ سورہ سے پڑھے گا. اور اب گیا ہے تھوڑا سا کلف اور طرف ہوا تو اب خدا دی کہ پہلی سے پڑھا کی جگہ دوسرا سورہ. لیکن اب تمہیں اختیار ہے کہ باقی 113 سورتوں میں سے جو سورت تو میری نگاہوں والے کہ انسان کا اور مرضی تو اپنی زندگی نہیں بنا لے اخترا پڑے. چاہتا ہے کہ اگر چشمہ کوثر سے سیراب ہونا چاہتا ہے تو پھر الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھ. لیکن ایسا نہ لے اور کہ تو سورہ پڑھ لینے کے بعد بھی انسان نہ بنے، سورہ اننے کے بعد بھی تیرا دل سورہ ہی تو پیار نہ کا کوثر خوندے پس چرا خوش کی و تشنے موندے. اے معراج پر جانے والے، تو نے انا آتینا کل کوثر پڑھ لیا، اگر واقعاً پڑھ لیا تو ابھی تک تیرے ہونٹ خوش کیوں ہیں اور تو پیاسا کیوں ہے؟ نہ، اگر پھر کوثر پڑھے تو پھر جام کوثر پی کے آنا چاہیے اور چاہیے ایک تاکہ روکو دیکھا فلسفہ اور کچھ عرض کروں لیکن نہیں اندازہ ہوا، وقت تیزی سے گزر گیا. لیکن مومن متوجہ رہے کہ اس نماز میں صرف سجدہ نہیں ہے، کیونکہ قیام ایسا کہ نادان جو قیام کا وقت ہے تو پھر قیام کرے اور سمجھ لے کہ قیام کیسے ہو. اور پیچھے اگر پڑھ رہا ہے اور کل جماعت کا فلسفہ عرض کیا کہ کیوں نماز جماعت کی اتنی تاکید ہے، تو جو محراب ہے ایک حصے کو محراب کہتے ہیں. کیوں محراب کہتے ہیں؟ محراب حرب سے نکلا ہے، یعنی مقام جنگ. ہر کوئی نہیں کھڑا ہو جو باطل کے ساتھ ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ اس کھڑے ہو کے اعلان میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں، اسی کے پیچھے رکوع کرے گا، اسی کے قدم نہیں آ جاتا ہے. جب سجدے فلسفہ ہے ایسے چلا جائے اور آپ سجدے میں پڑے رہیں. امام قیام میرے عزیزو، آج میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی اور وقت ختم ہے کہ امام کے فرمان پر اور استغاثے پر لبیک کیسے کہا جاتا ہے، تو پھر کربلا کے ننھے شہید سیکھنا چاہیے. تشیع کیا ہے اور امامت کیا ہے اور امت کیا ہے، جو ساتھ ساتھ چلتا ہے، جب بھی بلایا جائے تیار نظر آتا ہے. جیسی خیام حسینی سے تھا اس قدر سے گریا کہ سیدہ کو میدان کربلا سے واپس خیام کی طرف جانا پڑ گیا. اور جیسے خیام میں گئے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا مخدرات عصمت و طہارت، آپ کو منع کیا تھا کہ میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا. آقا قیام برداشت نہیں ہو پائے گا. امام نے پوچھا کیا ہوا؟ امام جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے جھولے میں بے اور تڑپ رہا ہے جھولے میں اور جھولے سے نیچے گرا لیا اور اتنا گریہ کر رہا ہے علی اصغر کہ خاموش نہیں ہو رہا، جو بھی اٹھا رہا ہے کوئی بھی علی اصغر کو خاموش نہیں کروا پا رہا. امام نے فرمایا میرے حوالے کر دیجئے، میں سمجھ ہوں علی اصغر کی کیفیت کیا ہے. بہت سارے لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ دشمن نے ایسے بچے پر تیر لا دیا جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے. نہ، ایسی بات نہیں ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، چھوٹا سا کانٹا بھی چوبے تو کیا بچہ ہنستا ہے؟ یہ خلاف فطرت ہے. جیسی تکلیف پہنچتی ہے بچہ روتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ تیر پیوست ہو جائے اس کے بعد انسان ہنسنا شروع کر دے؟ کہ نہیں ہے. اور بچپن میں حملہ کیا جائے، یہ تبسم بچے گانا نہیں ہے، یہ تبسم حکیمانہ ہے.
دنیا کے دانشور اور دنیا کے فلسفی اگر صبح ازل سے لے کے شام ابد تک تحلیل سوچیں کہ کیا حکمت تھی اس تبسم میں، تو شاید ادراک نہ کر پائیں کیا تھا یہ تبسم۔ جیسے سید الشہداء نے فرزند کو اٹھایا، ام رباب آگے بڑھی، کہا آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے۔ دیگر خواتین نے سمجھا شاید ماں اپنے بچے سے پیار کرنا چاہتی ہیں، کا قیام کرتا رومال آپ کی کمر میں باندھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور اس کے بعد اس طرح سے الٹ دیا جس طرح سے کسی سپاہی کو میدان جنگ میں روانہ کیا جاتا ہے۔ کر لیا تو سیتیں کہا علی اصغر کے آج کے تیر لگے، علی اصغر جب آپ کو تیر لگے ہو سکے تو گریہ نہ کرنا بلکہ مسکرا دینا، اس لیے کہ آپ کے بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں، ہونے سے آپ پریشان نہ ہوں، دیر کے بعد پر آپ فاطمہ الزہرا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے دادا آپ کے منتظر ہیں ہاتھوں میں جام لیے ہوئے۔ حوض کوثر علی اصغر یاد رکھنا جب وہ پانی پیش کریں حوض کوثر پیش سے تو نہ پینا بلکہ اپنے بابا کار کرنا، اس لیے کہ آپ کا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور اگر دادی یہ پوچھ لے کہ ماں نے دھلا کے کیوں نہیں بھیجا تو پانی پینے ماں میں رچ بھیجتی۔ اس انداز سے تیار کیا اور نے خوش کی ننی علی کے ہاتھ اپنے فرزند کو میدان کربلا میں اور جا کے پانی کا مطالبہ کیا، اور جیسے ہی پانی کا مطالبہ دیا امام کو جھٹلا دیا، توہین کی، کہا کہ ہاں اس صورت میں دیں گے پانی اگر علی اصغر خود پانی کا مطالبہ کرے۔ علی اصغر دیں گے، علی اصغر حسینیت کے وارث ہیں، مطالبہ کی کے اوپر شروع کیا، منظر اتنا اجر اپنا رخ پھیر کے لگ گیا، اپنے ساتھ دیکھی تو کہا کہ ہرملا میرے لشکر کی حالت متغیر ہو رہی ہے، اقطع کلام الحسین۔ ایک تیر جس کا وزن بہرحال زیادہ تیر تھا، مارنے کے استعمال کیا جاتا، اس نے تیر جوڑا اور جب تیر چلایا تو صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس نے اصغر کان دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ اللہ کرے کو باپ اپنے کے حسین نے معلوم کے ساتھوں پہ اٹھا پھر اس امانت کو اپنی نیچے رکھا۔ حسین کی کوشش تھی کہ علی اصغر کو دفن کر دیں، کہ علی اصغر کا ننھی پاما اس مقصد کے لیے خیام کی پشت پر تشریف لائے اور اپنی تلوار سے علی اصغر کی قبر کھودنا شروع کر دی، اور جب قبر کھود دی اور علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر لٹا دیا تو اب ریت محبت آئے، علی نے ریت ڈالوے عطام ہے اور ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ریت ابھی امام سوچ تھے یا آپ میں اپنے عہد مکمل کیجئے، اس کام کے لیے آپ غنی آپ ہے جہاں اقدالیں تبھی جملہ مجھے لگ رہا ہے دل صاحب اور